السلام علیکم ناظرین، میرا نام سلمیٰ کوثر ہے اور ایک اور ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں ہم روٹس آف پروگریس کی. یہ 4تھ ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے 3 ایپیسوڈس میں بہت زبردست طریقے سے کور کیا گیا ہے پروگریس کے بارے میں، فائنانس کے بارے میں، پالیسیز کے بارے میں جو گراسپ سے ریلیٹڈ تھیں. دیٹ واز گروتھ فار رورل ایڈوانسمنٹ اینڈ سسٹینیبل پروگریس. ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے اور میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا آج کا، دیٹ از کیپیسٹی بلڈنگ. کس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکتی ہے ایس ایم ایز کی، اور کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ہمارے بہت زبردست گیسٹ آج پھر سے ہمارے مہمان بنے ہیں سہیل خان پنگج صاحب. ویری وارم ویلکم سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اس سے پہلے آپ نے بہت اچھا ایک اوور ویو دیا. بہت سارے لوگوں نے اس سے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا اور آپ سیکھا ہوگا بہت کچھ اور نالج بھی ملا ہوگا. تو آج میرا خیال ہے گراسپ کے بارے میں ہم اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں کیپیسٹی بلڈنگ کی، سب سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ ایک اوور ویو دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اس پروگرام کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. بہت شکریہ جی. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ صحیح کہتی ہیں کہ گروتھ فار رورل ایڈوانسمنٹ اینڈ سسٹینیبل پروگریس گراسپ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کی تشکیل جو ہے وہ یورپی یونین اور گورنمنٹ آف پاکستان اور بلوچستان اور اسی طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ کی جب ہماری حکومتیں بیٹھیں تو اس وقت یہ ڈیزائن یہ کیا گیا کہ کیوں نہیں ہم اپنا جو ہمارا ہارٹی کلچر اور لائف اسٹاک کا سیکٹر ہے، اس میں چند پروڈکٹس کو جس کو ہم ویلیو چینز کہتے ہیں تو ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو جب اس کے اندر کام کرنے والی ایس ایم ایز کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ جو ہے پاورٹی ریڈکشن کی آپ اس کو ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں. ٹرو. اینڈ یو اسٹارٹیڈ دس بیفور پینڈیمک. یا وی ہیو اسٹارٹیڈ دس بیفور پینڈیمک. 2019 میں یہ شروع ہوا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے تو پی پی ایف اسٹارٹیڈ ان 2021، اور ایف او تو شروع سے تھا، پھر سمیڈا بیچ میں آ گیا. تو یہ EU فنڈڈ پروجیکٹ ہے، اور یہ بلوچستان کے 10 ڈسٹرکٹس میں ہے اور سندھ کے جو ہے تو 12 ڈسٹرکٹس میں ہے. جن ڈسٹرکٹ میں زیادہ پاورٹی ہے یا جہاں پہ لوگوں کے وسائل کم ہیں. جی ایسا ہی ہے. صرف پاورٹی کو بھی نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاورٹی ریڈکشن کرنے کا ٹریڈیشنل یا کنونشنل پروجیکٹ نہیں ہے. صحیح. یہ اسٹرینتھننگ آف کمرشل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک. کیونکہ ہم اکثر غلط ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پاورٹی ریڈکشن ہے. گو کہ آپ پاورٹی کو ریڈیوس کرتے ہیں تھرو اسٹرینتھننگ بزنسز کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک. جب بزنس مضبوط ہوتا ہے نا جی، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے جتنے بھی ویلیو چین ایکٹرز ہیں یا جتنے بھی سپورٹ مارکیٹس ہیں ان کو وہ اسٹرینتھن کرنے لگتا ہے، کیونکہ آپ پورے سیکٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ویلیو چین اسٹرینتھن ہوتی ہے، ایس ایم ای اسٹرینتھن ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے تو جابس کریٹ کرتی ہے. جب جابس کریٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کسی بھی ہاؤس ہولڈ کا جو ہے تو آہستہ آہستہ اس کی آمدن بڑھتی ہے، اور جب آمدن بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی غربت میں تخفیف ہونے لگتی ہے اور خوشحالی آنے لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مائکرو لیول پہ، میکرو لیول پہ جو ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اسکوپ اینڈ ایکسپوجر میں بہتری آئی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے؟ جی بالکل پیدا ہوا. دیکھیے، گراسپ جو ہے نا وہ کسی ایک کمپوننٹ کا نام نہیں ہے. جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو بزنس کے ساتھ جڑی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹرو. فار ایگزامپل بزنس اٹ سیلف. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کی تھی کہ بزنس الگ ہوتا ہے، بزنس مین الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے نا. ٹرو. کہ بزنس بھی توانا ہو جائے، اسٹرینتھن ہو جائے، اور اس کا جو انٹرپرینور ہے، جو اونر ہے، یا جو اس میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی توانا ہو جائے. ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ کیپیسٹی. آتا ہوں، وہیں پہ آتا ہوں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ گراسپ میں ہم براڈن کرتے ہیں اسکوپ کو، ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں ایس ایم ایز کو، اور کن کن چیزوں میں، تاکہ ان کے مارکیٹ لنکیجز جو ہیں ود دا نیشنل، لوکل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس، ان کا ڈیجیٹلائزیشن پہ، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اسکلس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کو سمجھنا ہوگا. صحیح. کیونکہ کیپیسٹی بلڈنگ از اے پروسیس. یہ تو ایک عمل ہے.
یہ کوئی ایک باری کی چیز نہیں ہے کہ آج کر لیا تو چلو ٹھیک ہو گیا. ارتقائی عمل ہے. یہ تو ارتقائی عمل ہے اور جو لگاتار جاری رہتا ہے, اور جب تک یہ جاری رہے گا تو تبھی جو ہے وہ انٹرپرینور یا وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے وہ مارکیٹ میں اپنا مقام بنا. If we say entrepreneur, that means کہ جو زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, کیا یہ ان کے لیے ہے؟ اسٹارٹ اپس کے لیے, جو زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے 2 ٹرمیں ہمارے اساتذہ یوز کرتے تھے, ایک اسٹارٹ اپ اور ایک پوٹینشیل انٹرپرینور. انٹرپرینور وہ ہے جو کاروباری, جس کو آپ کہیں جو بزنس کر رہا ہوتا ہے. That falls into SMEs. That falls, he is a driver. SME is a car. ایک چھوٹی مہران ہے, ٹھیک ہے, یا چھوٹی اور گاڑیاں ہیں 600 سی سی, پھر 1000 سی سی, پھر 1300 سی سی, پھر 1800 سی سی, اور کرتے کرتے جو گاڑی ابھی بن رہی ہے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آلریڈی ہماری ویلیو چینز کے اوپر موجود ہیں, ان کی کیپیسٹی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, اور ان کو یہ ہمارا جو براڈن کرتے ہیں اسکوپ کو, کیوں کرتے ہیں, تاکہ ان کا کمپیٹیٹیونیس ہو جائے, وہ افیکٹونیس آئے, اور وہ ریزیلینس ہو. یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی حالات چلتے ہیں اس کو ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھانا. تو جب آپ مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں, اس کو بلڈ کرتے ہیں, تو کون کون سی چیز سے بلڈ کرتے ہیں؟ آپ اس کے اسکلس کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ نالج کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ ایٹیچیوڈس کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ ٹولس کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ سسٹمز کے جو اس کے سسٹمز ہوتے ہیں آپ اس پہ کام کرتے ہیں, آپ اس کی مارکیٹ پہ کام کرتے ہیں, آپ اس کے پروڈکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ اس کی انوویشن, ویلیو ایڈیشن اور ڈائیورسفیکیشن پہ کام کرتے ہیں, آپ ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ پیکنگ اور پیکیجنگ کے اوپر کام کرتے ہیں, پروسیسنگ کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر فال کرتی ہیں. تو جب آپ وہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو ایس ایم ایز گرو کرتی ہیں. ایس ایم ایز گرو کرنے کا مطلب انٹرپرینور گرو کر رہے ہیں. آپ ایس ایم ای کو کیسے مطلب ٹرین کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے اس میں جو انٹرپرینور ہے یا اس کا جو سٹاف ہے, جو اس کی ٹیم ہے, انہی کو توانا کریں گے, انہی کو اسٹرینتھن کریں گے. جب ان کی کیپیسٹیز کو, جب ان کی استعداد کاری آپ کریں گے, تو تبھی جا کے ایک ایس ایم ای جو ہے, اسمال اور میڈیم انٹرپرائز جو ہے نا, وہ گرو کرے گی, وہ کمپیٹ کرے گی, اور وہ سسٹینیبل ہو. یاد رکھیں, مارکیٹ کبھی بھی کنویں کا پانی, کھڑا ہوا پانی یا تالاب کا پانی نہیں ہوگا. مارکیٹ جو ہے اٹ از لائک, میں آپ کو کیا مثال دوں, دریا کی طرح ہے, وہ بہتا رہتا ہے, اوپر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ٹرینڈز چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ اب پہلے تو شاید کہتے ہیں 10 سال بعد ٹرینڈ چینج ہوتے تھے, اب تو روزانہ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ ایبلٹی جو ہے ہم کے انٹرپرینورس کی یا ایس ایم ایز کی بڑھاتے ہیں, اور گریسپ جو ہے وہ ایک خاص کرائٹیریا کے مطابق ایس ایم ایز کو, وہ ایس ایم ایز جو ہماری جو میں نے ویلیو چینز آپ کو بتائی ہیں ان میں کوئی تجربہ رکھتی ہے, ان کو ہم ایک خاص پروسیس کے ذریعے سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ میں ہم ان کو مختلف ٹریننگز دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یوں سمجھیے کہ فائنینشیل لٹریسی اور بزنس پلاننگ, اس کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتانا نہیں آتا, ہاؤ ٹو پچ, ٹھیک ہے نا, ہاؤ ٹو پچ, کہ میں کیسے اپنے کاروبار کو پچ کروں گا. They have ideas but وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کون فائنینس دے گا؟ مشکل ہو جاتا ہے نا, کہ اگر میں اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے دوست کو ہی کنونس نہیں کر پا رہا, تو میں کسی ادارے کو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہمارے 24 انسٹیٹیوشنز ہیں جو پی پی ایف کے ساتھ اور گریسپ کے پروجیکٹ میں ہمارے پارٹنرز ہیں, ان کو کیسے کنونس کروں گا؟ یعنی آئیڈیا کا برین سے پیپر پہ آنا از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ پوری 1 مہینے کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 1 مہینہ ہم ان کو یہی سکھاتے ہیں, اور تقریباً ابھی تک 1200+ انٹرپرینورس کو یا ایس ایم ایز کو ہم اس کے اوپر ٹرین کر چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے, ہم پھر ان کو بزنس مینجمنٹ کی ٹریننگ کرواتے ہیں, ایگریکلچر
کہ گڈ پریکٹسز مینجمنٹ کے اوپر ٹریننگ, اسی طریقے سے لائف اسٹاک کی ٹریننگ, یہ ITC کر رہا ہوتا ہے, یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو انڈیویژول کمپٹنسیز ہیں ان کو بھی تو انکریز کرنا ہے نا. اگر میں ہی کمپیٹنٹ نہیں ہوں, ہاؤ ول آئی ڈرائیو؟ میں, یہ تو بزنس ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسے نہیں چل سکتا. اس کے لیے تو بہت تگڑا اور توانا بہت ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. تو ہم ان کو ٹریننگز کرواتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ اگر ڈیجیٹل ٹریننگز وہ بھی ہم کرتے ہیں, آج کے دور کی ضرورت ہے, تو ہے اسی کی ضرورت. مجھے آج بھی یاد ہے ہم لیٹ 90s میں یا مڈ 90s میں لوگوں کو جب کہتے تھے نا کہ ایسا کرو ایسا کرو, لوگ نہیں مانتے تھے. پھر ارلی 2000 میں جب یہ آہستہ آہستہ یہ اسمارٹ موبائل آنے لگے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آنے لگے, لوگ ہمارے پیچھے ہنستے تھے. لیکن ایک پینڈیمک نے, ایک کووڈ-19 نے سب تبدیل کر دیا. وہ ریڈی والے کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر لے آیا ہے. میرے پاس اس کی بڑی بہترین ایگزامپلز ہیں, تو میں آگے بھی چل کر کے آپ کو ایگزامپلز دوں گا. پھر ہم کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں لوگوں کی. دیکھیں, پالیسی ایڈووکیسی. اب ITC جو ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر جو ہے, اس نے بہت ساری پالیسیز بنائی ہیں اور وہ انڈر ریویو ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہیں. جیسے ایگریکلچر میں SME کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ پالیسیز جو ہیں وہ آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیتی ہیں. اگر انوائرمنٹ ہی انیبل نہیں ہوگی تو مجھے یہ بتائیے, پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سسٹینیبلٹی کیسے آئے گی, یا وہ جو بزنس اور سوشل رسپانسبلٹی آف این انٹرپرینور اور SME ہوگی تو وہ کیسے آئے گی. بالکل, تو ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک اور حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر وزٹس. ویری امپورٹنٹ. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح, اور یہ SMEs کے لیے کیوں امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے نا جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا, ایکسپوجر وزٹس. اب یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ میں اگر اپنے تجربات دیکھتا ہوں تو جب میں لاہور گیا نا کوہاٹ سے, میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. میں لاہور سے اسلام آباد آیا تو میں نے اور زیادہ چیزیں سیکھی. میں چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں کے اوپر چائے پیتا تھا, کھانا کھاتا تھا. جب پہلی بار ایک 5 اسٹار ہوٹل گیا تو سوچی میں نے کتنا کچھ, ایک اور دنیا ایکسپوز ہوا میں. ٹھیک ہے, دنیا کو میں نے پھر دیکھنا شروع کر دیا. اور ابھی تو دنیا کو دیکھنا بہت ہی آسان ہے. آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, آپ کے جیب میں پوری دنیا ہے. جو دیکھنا چاہو نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا جو ہے نا, یہ دیکھنا, یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری جو SMEs ہیں, تو ہم ان کو جو خصوصاً میں بات کروں گا جن کو ہم میچنگ گرانٹس دیتے ہیں, یہ بھی ایکسیس ٹو فائنینس کی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اچھا. تو ہم میچنگ گرانٹس دیتے ہیں اور ابھی تک ہم میرے خیال میں کوئی مور دین 900 ملین کی میچنگ گرانٹس دے چکے ہیں. 370, ہاں یس, مور دین 370 SMEs کو دے چکے ہیں. لیکن ہم سب کو تو نہیں دے سکتے. ہمارے پاس 43,000 SMEs رجسٹر ہے. چوز کرنا پڑتا ہے پھر اس میں. تو ظاہری بات ہے, اس کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے مطابق ہم چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چوز شاید تھوڑا سا وہ اپنی مرضی کی جو بات, کرائیٹیریا کو میٹ کرتا ہو, جو کرائیٹیریا کو, تو میں کہوں گا کہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایز پر دا گیون کرائیٹیریا. اس میں میری مرضی نہیں ہے, اور اگر میں چاہوں کہ اس کو چوز کروں, میں نہیں کر سکوں گا کیونکہ کرائیٹیریا کے اوپر پورا نہیں اتر رہا. لیکن اگر کرائیٹیریا کے اوپر کوئی SME پورا اترتی ہے تو کوئی حرج نہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کو میچنگ گرانٹ ملی ہے یا جن کو میچنگ گرانٹ نہیں ملی, ان کو ہم ایکسپوجر. اب ایکسپوجر کے معنی بھی لوگوں کو سیکھنا پڑیں گے کہ ایک تو دیکھنے سے ہے نا کہ دنیا دکھاؤ. جب آپ دنیا دکھاتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ لنک کروا رہے ہوتے ہیں. اصل میں دنیا کو اور اس شخص کو لنک کرواتے ہیں, نئے راستے دکھاتے ہیں, نئے راستے آپ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ان کے لنکیجز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ہیکاتھون کروائے تھے, بزنس ڈیولپمنٹ لنکیجز. اس میں ہم نے کیا کیا کہ پورے جو ویلیو چین ہے نا, اس کے ایکٹرز کو ہم نے بلا لیا. اب یہ ایکٹرز کا بھی بڑا زبردست ہے. ایکٹرز ہم ان کو کہتے ہیں جو ویلیو چین میں ڈائریکٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ان پٹ سپلائر, SMEs انکلوڈنگ پرائمری پروڈیوسرز اینڈ فارمرز. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں پروسیسرز, ہول سیلرز, ٹریڈرز,
اس کے علاوہ ایجنٹس, ریٹیلرز, امپورٹرز, ایکسپورٹرز, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں, ہم نے تمام ان لوگوں کو بلایا. اس کے ساتھ ہم نے پھر جو ہماری سپورٹ مارکیٹ ہیں, فار ایگزامپل ٹرانسپورٹرز ہیں جو پیکنگ اور پیکیجنگ کا مٹیریل بنانے والے ہیں. بھائی اگر کسی نے فیس بک کا کوئی پیج بنا کر دینا ہے یا کسی نے آپ کے لیے کوئی ڈبہ ڈیزائن کر کے دینا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کون کر کے دے گا؟ تو یہ سپورٹ مارکیٹ ہے نا, ٹولز, اکوپمنٹ, یہ کہاں سے آئے, مشینری کہاں سے آئے گی؟ دس از یور سپورٹ مارکیٹ. اور تیسرا حصہ کون سا ہے؟ آپ کا انیبلنگ انسٹیٹیوشنس, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, گورنمنٹ منسٹریز, ڈونرز, این جی اوز, سول سوسائٹی, ایسوسیشنز, یونینز, ان مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, بینکس, ان تمام کو ہم نے ہیکاتھون میں بلایا اور ہم نے کہا کہ آئیے آپس میں آپ میچنگ کرتے ہیں, بیٹھیے بات کریں. ایک تو یہ ہم نے ایکسپوجر دیا. دوسرا ایکسپوجر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی ڈسٹرکٹ میں, ان گیون ڈسٹرکٹ, ان یو سی اے سے نکل کے جب آپ یو سی 5 میں جاتے ہیں یا بی میں جاتے ہیں, جہاں پہ اچھا ہے ان کو وہاں لے کر گئے. ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ لے کر گئے. بلوچستان کو سندھ لے کر گئے, سندھ کو لے کر بلوچستان آ گئے کہ دیکھو یہ بھی ایسا کر رہا ہے, دیکھو وہ کیسا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تربت پنجگور کی جو گریز یہ جو ڈیٹس ہیں ان کے لوگوں کو خیرپور لے آئے, خیرپور میں بھی ڈیٹس ہیں. خیرپور والے کیا کر رہے ہیں کہ وہ چلے گئے پنجگور, سیکھنے کو ملا, بہت سیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہم نے کی بہت زبردست, کہ جو بھی پاکستان میں نیشنل یا انٹرنیشنل ایکسپوز ہوتے ہیں اس میں ایس ایم ایز کو بلایا. ویری نائس. ٹھیک ہے. اب جب انٹرنیشنل یا نیشنل ایکسپوز ہوتے ہیں, فیئرز ہوتے ہیں, میلے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہیں, لیڈ فرمز آتی ہیں. تو جب آپ اپنی ایس ایم ای کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو جنہوں نے اسٹالز لگانے ہیں اور ان کو جنہوں نے اسٹالز تو نہیں لگانے لیکن آئیے آپ کو راؤنڈ دیتے ہیں, دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے میں 43,000 اسٹال تو نہیں لگوا سکوں گا, یا میں 2,000 اسٹال بھی نہیں لگوا سکوں گا. ابھی تک ایس ایم ایز جن کو ہم نے میچنگ گرانٹ دی ہے 148 جن کو ہم نے ابھی تک لنک کروایا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ لونز کے لیے, وہ بورورز ہیں. تو اگر یہ تو ہم یہ 500 کے اسٹالز بھی نہیں لگوا سکتے. اسٹالز زیادہ سے زیادہ 10 کے لگیں گے, 20 کے لگیں گے. تو باقیوں کو ہم پھر لاتے ہیں کہ آپ دیکھیں. اب یہ جو دیکھتے ہیں, اچھا اس کا پروڈکٹ ہے, اس کی ڈیٹ دیکھو یار, یہ تو آئی ہوئی ہے دبئی والے سے, اس کی برانڈنگ کیسی ہے, اس کی سیل کیسی ہے, اس کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے. ٹھیک ہے. کسٹمر, اب ٹارگٹ آڈینس کہیں گی, میں کسٹمر کہوں گا. ایک کسٹمر کو ویلیو چین میں سے نکال دیں, آپ کی ویلیو چین گئی دھڑام سے تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یوں سمجھی کہ میری استاد نے ایک دفعہ سکھایا کہ کسٹمر از اے کنگ, کنگ آف کیا کہتے ہیں اس سیکٹر, اور کنگ مر گیا. if he is buying تو آپ کا بزنس چل رہا ہے, if he is not buying تو بزنس از ڈیڈ, بزنس بھی گیا. تو جو میں آپ کو کہتا تھا نا کہ اڈیپٹ چینجنگ ان دا مارکیٹ, تو اب وہ کسٹمر کیا مانگ رہا ہے. میں شاید 2000 میں کچھ اور ڈیمانڈ کرتا تھا, 2010 میں کچھ اور ڈیمانڈ کرتا تھا, اب میں شاید کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہوں. تو جیسے جیسے کسٹمر چینج ہوتا رہتا ہے اسی طریقے سے اس کے ٹرینڈز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, اور جیسے ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مارکیٹ کے ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا کہ ہم ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر پہ لے کر گئے, ملک سے باہر. ہاں, ملک سے باہر ایجپٹ بھی لے کر گئے, اور اسی طریقے سے ازبکستان بھی لے کر گئے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں, آئی ٹی سی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر, کہ وہ ان کو لے کر کے جائے. گلف میں ہونا ہے فیبرری میں. اسی طریقے سے عرب ممالک میں, تو عرب ہم سعودی عرب جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ڈیٹس والے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ڈیٹ کے بہت بڑے بڑے بائرز ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کام ہم کیا کر رہے ہیں کہ جرمنی لے کے جا رہے ہیں. ہر جگہ کے ڈائنامکس الگ ہیں, ہر جگہ کے لیے چیزیں الگ ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور ایکسپوجر کہ جس میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ پوری دنیا کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں. اور یورپی یونین جو آئی ٹی سی ہے,
اور یورپی یونین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے یورپ کے لیے دروازے کھول دے. اب جب وہ دروازے کھولے گا تو ہم نے کچھ سٹینڈرڈز کی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم سٹینڈرڈز کے اوپر بھی ٹریننگز دیتے ہیں. اینڈ ون آف دی ایگزامپل از SPS کمپلائنسز, ٹھیک ہے نا, کہ اسٹینڈرڈ کیسے ہوگا. پھر ہم ان کو برانڈنگ کی ایکسپوجر دیتے ہیں کہ دیکھیے برانڈنگ لوگ کیسے کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ٹنڈوالا یار میں ایک SME سے ملا, تو جب سارے یہ معاملات خراب ہو رہے تھے تو اس نے کہا سر میں نے آن لائن بزنس کیا, ایسے میں انٹرنیٹ کیفے گیا, وہاں پہ فیس بک کا بنایا, اور پہلی کریٹ مجھ سے مانگی تھی 1 کریٹ اسلام آباد نے. اس نے 1 کریٹ مانگی تو میں نے کہا کریٹ میں بھیجوایا تھا. کہتا نہیں سر انٹرنیٹ سے اور ادھر ادھر سے دیکھ کے میں نے خوبصورت سی ایک ڈبہ بنوایا تھا. اینڈ امپورٹنٹ از کہ ٹنڈوالا یار میں بیٹھا شخص, ٹنڈوالا یار میں بیٹھا ہوا. ٹنڈوالا یار از ون آف آور ٹارگیٹ ڈسٹرکٹ, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا, تو یہ کون دے رہا ہے یہ چیزیں, یہ ہماری ٹریننگز جو ہیں یہ ان کو ایکسپوجر دے رہی ہیں. صرف سکلز نہیں دے رہی بلکہ ایکسپوجر بھی دے رہی ہیں کہ اگر آپ کی برانڈنگ, اگر آپ کا ڈبہ جس میں وہ جا رہا ہے. اچھا پھر دوسری بات پتہ اس نے کیا سیکھی, سارٹنگ اینڈ گریڈنگ, کہ آم کس سائز کا ہونا چاہیے. ویری نائس. تو اس نے ویسے ہی ڈبہ بنایا. تو پھر میں نے کہا تمہیں کیسا لگا؟ کہتے سر اس وقت تو اچھا لگا یا نہیں لگا مجھے نہیں پتا, لیکن جب اسی شخص نے مجھے دوبارہ کہا کہ 3 کریٹیں مجھے اور چاہیے, امیجن کریں میں آپ کو کہیں اور لے کر جا رہا ہوں کہ 3 کریٹیں مجھے اور لے کر جائیے, تو 3 کریٹیں جب میں نے بھیجوائی نا تو پھر 8 کریٹیں اور ادھر ادھر سے آئیں میرے پاس. سو یہ جو کسٹمر کی لائلٹی آپ گین کرتے ہیں نا تھرو کیپیسٹی بلڈنگ, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ویری نائس. اچھا آپ نے بہت زبردست طریقے سے بتایا ایکسپوجر وزٹس کے بارے میں بھی, کچھ ایگزامپلس بھی آپ نے کوٹ کر دی, بٹ ویری امپورٹنٹ کہ گراسپ کی ہم بات کرتے ہیں, میرے نزدیک ایک عام آدمی کی حیثیت سے بڑا ریولیوشنری پروگرام ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے فٹ ان ہوتے ہیں یہ ایکسپوجر وزٹس گراسپ کے اندر؟ گراسپ جو ہے کمپلیکس بھی ہے اور آپ کا لفظ ریولیوشنری بھی ہے, ٹھیک ہے. گراسپ بات کرتا ہے ایک ویلیو چین کے اوپر, ٹھیک ہے نا. جب ویلیو چین کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم بات کرتے ہیں ایک SME کی. ظاہری بات ہے اس میں مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کام کر رہی ہیں, اس میں فارمرز کام کر رہے ہیں, اس میں پرائمری پروڈیوسرز کام کرتے ہیں, اس میں ان پٹ سپلائرز ہیں, اس میں ہول سیلر اور ٹریڈرز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سپورٹ مارکیٹ والے بھی ہیں جو پیکنگ اور پیکیجنگ بھی کرتے ہیں, اس میں جو ہے تو مشینری والے بھی ہیں, ایکسپورٹر بھی ہیں, پروسیسرز بھی ہیں, ریٹیلرز بھی, یہ سارے موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ سارے موجود ہیں تو مجھے یہ بتائیے, سوال پھر یہ ہے لوگوں کے سوچنے کا بھی, اگر میں کسی ایک چیز کے اوپر کام کروں گا تو کیا ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں, کبھی نہیں. اس کے لیے مشینری, کون سی مشینری ہونی چاہیے, اب اس کو کیسے پیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ پورے بزنس سائیکل کی بات کرتے ہیں, پورے بزنس سائیکل کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو بھی آپ تجویز کر رہے ہیں, جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی ویلیو ایڈیشن, انوویشن یا ڈائیورسفیکیشن, ٹھیک ہے, اپنے ہی ویلیو چین میں رہتے ہوئے کیا وہ فیزیبل ہے, کیا وہ وائبل ہے. اور سب سے بڑا لفظ میں بحیثیت ایک طالب علم کے اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتا کہ کیا وہ پروفیٹیبل ہے. فیزیبل تو ہے, پروفیٹیبل نہیں ہے, چھوڑ دو. وائبل ہے, پروفیٹیبل نہیں ہے, چھوڑ دو. اگر پروفیٹیبل ہے تو اس کا مطلب فیزیبل بھی ہے اور وائبل بھی ہے. بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کون خریدے گا. تو میرا بزنس شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے. تو پھر ہم ان کو کیا بتاتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیولپ اے بزنس پلان, ہاؤ ٹو ڈو دا مارکیٹ ریسرچ. ٹھیک ہے نا. تو یہ فٹ ان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا گراسپ؟ بالکل ہو گیا, اس میں آ گیا. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ بنا لیتا ہے تو اچھا مشینری کہاں سے ملے گی, را میٹیریل کہاں سے اچھا ملے گا. سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اس کی پہچان کیا ہوگی. ہمیں تو میٹیریل ہی اچھا نہیں ملتا, پروڈکٹ ہی اچھا نہیں ملتا تاکہ میں کچھ بناؤں. کہتے کچھ ہیں, دے کچھ دیتے ہیں,
مارکیٹ کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ اچھا چلیے اس دفعہ آپ سلمیٰ کوثر کے پاس نہیں, اب اس کے پاس نہیں, آپ سہیل بنگش کے پاس ہیں. دیکھیے وہ کیا کہتا ہے, جب آپ نے اس کو مارکیٹ میں گھمایا تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو ایکسپوز کیا, بالکل آپ نے لنکیجز ڈیولپ کیے, اس سے اس کو کیا پتہ چلا کہ کہاں پہ اچھا مال مل رہا ہے, بالکل کس قیمت پہ مل رہا ہے, کس پیکیجنگ پہ مل رہا ہے, کیا ڈسکاؤنٹس ہیں, کیا فیسلٹیز ہیں, یہ ہم کرتے ہیں. سو دیٹ از ٹوٹلی ایز پر دا گریسپ, اور یہ اس کا اسکوپ ہے گریسپ کا. اچھا جب آپ آتے ہیں بزنس پلان کے امپلیمنٹیشن فیز کے اوپر, وہاں بھی یہی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ہنر مندوں کو ٹرین کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے سسٹمز بنانے ہیں, فائنینشیل سسٹم, اس لیے تو فائنینشیل مینجمنٹ کی ٹریننگیں ہوتی ہیں. بالکل گڈ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں, آؤ یار دیکھتے ہیں, آؤ تم بھی اڈاپٹ کرو, اگر ہو سکتا ہے تو, نہیں ہو سکتا دیکھو کیا ہو سکتا ہے, کچھ تو ہو سکتا ہے نا. وائی یو آر ری انوینٹنگ دا ویل, انہوں نے ایک کام کیا, اچھا تم دیکھو تمہارے کام میں وہ کیسے فٹ ہو سکتا ہے. تو ٹولز کے اوپر, اکوپمنٹ کے اوپر, پروسیسز کے اوپر, ٹھیک ہے, سسٹمز کے اوپر یہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کمپٹنسیز کے اوپر کام کرتے ہیں. انٹرپرینور کو مشین چلانی نہیں آتی نا تو بہت اچھی بات ہے, نہ آئے, لیکن اگر مشین چلانے والے سے کام لینا نہیں آتا نا تو پھر گڑبڑ ہے. صحیح. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ سارے سسٹمز کے اوپر کام کرتے ہیں تو تب ہم گروتھ اینڈ پروفیٹیبلٹی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب آپ کا پروڈکٹ کیسا ہونا چاہیے, کیسا دکھنا چاہیے, سارا ایک جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے گریسپ کی, اس میں کوئی ایک پارٹنر بھی نہیں ہے. میں نے سارے پارٹنرز کے نام لیے. ایف اے او کیا کرتا ہے, ایف اے او آپ کو ٹیکنیکلٹیز اس کے اوپر بتاتا ہے, ٹھیک ہے, بیج کیسا ہونا چاہیے, کیسا بونا چاہیے, لائف اسٹاک کیسا ہونا چاہیے, ایس پی ایس کمپلائنسز کے اوپر آپ دیکھ لیں. مجھے اس کے اوپر ڈیٹیل تو نہیں پتہ, میں بول بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے, وہ اساتذہ کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ تو آپ کا پلانٹ کی اور اینیمل کی بیماریوں کے متعلق ہے, ان کی صحت کے متعلق ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس سے ظاہری بات ہے آپ کی اپنی صحت بھی ہے. تو وہ ایس پی ایس کمپلائنسز جو ہیں, سینیٹری اینڈ سائٹو سینیٹری کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہم شروع کر رہے ہیں, ڈیجیٹل اگر پلیٹ فارمز کے اوپر آتے ہیں تو ہم نے اے ایم آئی ایس, ٹھیک ہے, کہ جو یہ انفارمیشن ہے ایگریکلچر کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے وہ ان کو ملے, تو اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اور آپ کو میں مزے کی یہ بات بتاؤں کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اور گریس پروجیکٹ نہ صرف یہ کہ ایس ایم ایز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, بلکہ ہم پارٹنر آرگنائزیشنز جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ میں 7 ادارے کام کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے, اس میں 4 ادارے سندھ میں ہیں, 3 ادارے بلوچستان میں ہیں, جس میں صافکو ہے سندھ میں, ٹی آر ڈی پی, آر ڈی ایف, گھوڑ سنگھار فاؤنڈیشن. اسی طریقے سے بلوچستان میں ترقی فاؤنڈیشن, بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام اور اسٹرینتھنگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن ایس پی او. تو ہم ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. اگر بتانے والے کی ہی کے پاس علم کم ہوگا یا ہنر کم ہوگا تو پھر آپ نہیں کر سکتے. بالکل. پھر ہم نے ایک اور کام کیا, ہم ایسے ٹولز بنا رہے ہیں, ایسے چیزیں کر رہے ہیں, ایسی اپلیکیشنز بناتے ہیں کہ ابھی ہم سروے کرتے ہیں, اور مزے کی بات بتاؤں, ہم 100% سروے کرتے ہیں, کوئی سیمپلنگ نہیں ہوتی ہے ہماری, 100% ہوتا ہے, ٹریکنگ 100% ہوتی ہے. زبردست. اور وہ آٹومیٹیکلی جو آپ گئیں یا میں گیا, ہم دیکھ رہے ہیں جو سوالات ہیں ایس ایم ای سے پوچھ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اسی وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ سلمیٰ کوثر کدھر ہے, سہیل خان بنگش کدھر ہے, آن گراؤنڈ سب آن گراؤنڈ. اور آپ کا جو ہمارا ایم آئی ایس ہے, گریس کا ایم آئی ایس ہے, اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے سسٹمز بنائے, ان کو اسٹرینتھن کیا, ٹھیک ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پارٹنر آرگنائزیشن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, زبردست. دیز آر فیو لائنز. اچھا سہیل صاحب, اسکلس کے بارے میں آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا, اتنا ڈیٹیل سے کہ آس پاس کی چیزیں بھی بیچ میں بہت ساری کور ہو گئیں. لیکن اسپیسیفک اسکلس کون سی ہیں جو ای کامرس کے تھرو آپ ایس ایم ایز کو دیتے ہیں, اور پھر کس طرح وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں لارجر مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے, ای کامرس بذات خود ایک بہت بڑا امبریلا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے,
اور ہماری تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری تو ہر اسکل، اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی انٹرونشن، میں بحیثیت ایک طالب علم کی یہ بات کر رہا ہوں، میری زندگی کا ایک تجربہ ہے اس میں، کہ اگر کوئی بھی انٹرونشن ایس ایم ای کے ساتھ ہو رہی ہو اور وہ منیٹائز نہ ہو سکے تو وہ انٹرونشن کسی قابل نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی قابل ہی نہیں. اب ای کامرس کی پر بات آتی ہے تو آسان چیزیں جاتے ہیں، ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، بہت دور تک نہیں جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی. کہ آپ دیکھیے نا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کون سے ہیں، سوشل پلیٹ فارمز کون سے ہیں، ان کو استعمال کریں. اب جب آپ سوشل پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ٹنڈو العیار کی ایک مثال دی، اور ایسے میں آپ کو بہت ساری اگزامپل دے سکتا ہوں، شازیہ متین کی دے سکتا ہوں. ہمارے جو کے ٹی سی ہے، کراچی ٹی کمپنی، یہ ویسے یہ ٹی کمپنی اس کا نام ہے لیکن وہ مینگو کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، راجدی صاحب وغیرہ جو تو بنانا پہ کام کرتے ہیں، نظامانی صاحب ٹیشو کلچر کے اوپر کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان میں لائف سٹاک کے ہیں، حیات اللہ وغیرہ جو ہے تو وہ گریپس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہمارے اولیو کے ہیں، ہمارے کاٹن. ایپل بڑا اچھا ہوتا ہے بلوچستان کا. یہ تو بالکل جی آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، ہم جب بھی جاتے ہیں سیزن میں لے کے آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایپل ہمارا ویلیو چین نہیں ہے. صحیح. ہم کچھ خاص ویلیو چینز کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں. اب ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم اگر ہم کوئی سیکھ جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ سیکھتے ہیں. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہم سیکھتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ پیکنگ اور پیکیجنگ سیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پروڈکٹ کو کیسے اس کو برانڈ کرنا ہے، پیک کرنا ہے تاکہ وہ اٹریکٹیو ہو اور میرا کسٹمر مجھ سے نہ جائے اور وہی چیز وہ مجھ سے بار بار مانگے. یہ ہم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک چیزیں ہیں، اسی سے وہ سیکھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب آپ ڈیجیٹل بات کرتے ہیں نا تو فیس بک کوئی ٹنڈو والا یار تو نہیں دیکھ رہا ہوگا نا، یا نہ صرف کراچی دیکھ رہا ہوگا، پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اگر پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو پوری دنیا میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا پروفائل بھیجوائیں. جیسے رشیا نے ہمارے اولیو کے اسیمیز کو کہا کہ ہمیں سالانہ 250 ٹن اولیو آئل چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا اور آپ ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بتائیں. تو ہم جب ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو آپ ایکسپوز میں یا آپ کا فیس بک یا آپ کا چینل وہ کیسا دکھنا چاہیے، پروڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اچھی مثال میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ جس کا کپڑا گندا نہیں اس سے میرا دھندا نہیں. یعنی وہ محنتی آدمی. لانڈری نہیں، لانڈری. اچھا، لانڈری. تو اس قسم کے میں اکثر اپنے ہمارا جو میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا یونٹ ہے جو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ میں یا گریسپ میں ہمارا ایک یونٹ ہے جو کمیونیکیشن کو دیکھ رہا ہے، وہ اس قسم کے سلوگنز پھر بناتا ہے ہمارے ایس ایم ایز کے لیے کہ دیکھو تم اس میں سے پسند کرو، اس کنٹینٹ کو پسند کرو جو اٹریکٹیو ہوتا ہے. ویری نائس. تو جب لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں تو پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایکسپو میں بھی بتایا تھا کہ لوگ ہمارے جاتے ہیں تو کراچی میں ہمارا ہر سال ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایکسپو، جس کو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان جو ہے سندھ والے وہ وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جب لوگ آتے ہیں تو وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ تو آتے ہیں آپ سے آرڈرز بھی آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا جو ہے نا کوئی ویب سائٹ یا فیس بک دیں، ویب سائٹ یا فیس بک دیں. بالکل ایسا آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور ہم نے ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کی تھی جس میں خواتین کو یہ چیزیں سکھائی گئی تھی. یو وونٹ بلیو دس کہ وہ خواتین جن کا پروڈکٹ شاید مہینے کا 10,000 کا بھی نہیں بکتا تھا، ان کے مہینے کی سیل 1 لاکھ روپے تک پہنچی. اب
جو پہلے اپنی ہی ایک ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کر یا اپنی ہی تحصیل میں یا یو سی میں بیٹھ کر بیچتے تھے، ٹھیک ہے، اب ان کا مال جو ہے پورے پاکستان میں جاتا ہے. تو آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کی مارکیٹ ایکسپینڈ کر گئی. بالکل. اب صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہا. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے ایک اور چیز جو وہ سیکھتے ہیں، جیسے پیمنٹ تو کرنی ہے نا، تو کیسے کریں گے؟ اس کے تو لیے وہ جو ڈیجیٹل اس کو کیا کہتے ہیں، پیمنٹس گیٹ ویز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیمنٹ کیسے، ایزی پیسہ، جیز، ڈیجی کھاتا. تو ڈیجی کھاتے بھی ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ڈسکرپشن لکھنی نہیں آتی نا، مت لکھو. آپ کو رقم تو لکھنی آتی ہے نا، آپ رقم لکھ لو. اکاؤنٹ مینٹین کرنا آنا چاہیے. اکاؤنٹ مینٹین کرنا. تو یہ بھی ہم ان کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو. اچھا، رورل ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے بیریئرز بھی ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. اس کو آپ ایکسپوجر نہیں کہہ سکتے، لیکن خواتین کے لیے الگ طرح کے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں چیلنجز کیا درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو ای کامرس تک جو ان کی ٹرانزیشن ہوتی ہے اس میں، پلس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ ہر وقت ہر لمحے ڈیلی چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک انٹرپرنور کا لفظ کیوں مشہور ہوا تھا؟ کیوں تو رسک ٹیکر تھے نا، ٹھیک ہے. اور جو چیلنجز ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے والے. جب آپ ریزیلینس کو اگر توڑیں نا یا ریزیلینس کے معنی دیکھیں تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریزیلینس لانا یہ چیز ہے کہ میری وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو کہ میں چیلنجز کا مقابلہ کر سکوں، ٹھیک ہے، اور اپنی مارکیٹ میں قائم رہ سکوں. بالکل. سو اگر ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، پتہ نہیں وہ کون سا گیٹ وے ہے، کیا چیزیں IVPN ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، انٹرنیٹ سلو تو اسلام آباد میں ہے، تو پھر آپ سوچیں نا پنجگور اور کیا تربت اور خزدار، اور پھر اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں تھر پارکر اور ٹنڈو الیار اور ٹنڈو محمد خان، سانگھڑ، سب افیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ تو سارے افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو لمیٹڈ ایکسیس ہے، یہ جو ہمارے انٹرنیٹس کا سلو ہو جانا، اس میں کیا حکمت ہے وہ تو بڑے جانے. لیکن ہاں یہ چیلنج تو ہے، ٹھیک ہے، لوگ فیس کر رہے ہیں، بالکل، اور انٹرپرائزز بھی فیس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت، جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کیا، میرا پورا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس سینس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بڑے کامیاب لوگ بھی ہیں. لیکن اچھا، اگر سینس کم ہو، ویسے میرا سوال یہ ہے، اور تعلیم بھی نہ ہو، کیا تب بھی کاروبار ممکن ہے؟ بالکل نہیں، پھر تو ظاہری بات ہے اگر ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، پڑھا لکھا بندہ کاروبار کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جاب ہی کیوں کرتا رہتا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کاروبار نہیں کرتا. ذہن بن جاتا ہے کہ نوکری کرنی ہے، اس کو وہ تھاٹ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہوتا، اس کا سینس ہی وہاں نہیں جاتا. اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکر پیشہ افراد ریٹائرمنٹ کے بعد جب بزنس کرتے ہیں تو اکثر لوگ کیا ہوتا ہے، وہ نقصان کر دیتے ہیں. کیوں نقصان کر دیتے ہیں؟ وہ اپنے کاروبار کو بھی جاب کی طرح چلاتے ہیں 9 to 5. وہ مینٹلٹی امپلائیز والی ہوتی ہے، مینٹلٹی اونر والی نہیں ہوتی. اونر کی تھنکنگ ہی الگ ہے. تو ایک بات تو یہ آ گئی جو آپ کا سوال تھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور چیلنج ہے جو میں سمجھتا ہوں، لٹریسی. بہت امپورٹنٹ، بہت، اور خصوصاً ڈیجیٹل لٹریسی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو واٹس ایپ یوز کرنا نہیں آتا، یا انسٹاگرام یوز کرنا نہیں آتا، یا ان کو فیس بک یوز کرنا نہیں آتا. آتا ہے، بالکل آتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو لٹریٹ کرتے ہیں تو اس ہنر میں جو ہے نا اور اضافہ ہونے لگتا ہے. انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے یوز کرنا آتا ہے، بینیفٹس کے لیے نہیں آتا. بینیفٹس کے لیے مطلب اپنی ریلیں بنا رہے ہوں گے، لیکن اپنے کاروبار کو کیسے آگے کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے. ایک اور چیز جو ہے، جب ہم ڈیجیٹل یا ای کامرس کی بات کرتے ہیں
تو پھر آپ اکثر دیکھیں ڈلیوری اور لاجسٹک ارینجمنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں. آئی ول ناٹ, میں آپ کو نام تو نہیں بتا سکتا, لیکن ہماری جو لاجسٹک فرمز ہیں یا جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر پارسلز لے کر جاتے ہیں, تو کئی انٹرپرینورز کے پیسے وہ لے کے بھاگ گئے. اچھا, ایسے بھی واقعات؟ جی بالکل ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ان کا پھر کون ذمہ داری لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ڈھونڈیں آپ, پھر نقصان ہو گیا تو نقصان ہوتا ہے, پھر کیس چلتے ہیں. اور ہمارے ملک میں تو ماشاء اللہ سب سے پہلے تو یہ کیس کرنا اور پھر اس کو چلانا سالوں تک چلتا ہے. ہاں سالوں لگ جاتے ہیں. پھر انٹرپرینور کہتا ہے یار اب اس 10,000 روپے نقصان سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. خرچہ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر ہم اسی سے جوڑتے ہیں, پھر یہ فیئر ہے انویسٹمنٹ رسکس کا. ہر کوئی نہیں لے سکتا. میں اس میں نہیں انویسٹ کروں گا یار. اگر میں نے فار ایگزامپل کوئی مال بھیج دیا اور وہ اتنے لاکھ کا ہوا, اچھا دوسری طرف بھی فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ای کامرس کے اوپر یا چیزوں کے اوپر تو بہت زبردست نظر آ رہا ہے, ایکچوئل میں کیا ہوگا. ادھر بھی خطرہ ہوتا ہے, ادھر بھی خطرہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, دونوں طرف ہوتا ہے. لیکن انویسٹر جو ہے نا, جو انٹرپرینور ہے یا ایس ایم ای جو ہے, وہ پھر گھبراتی ہے, وہ ڈرتی ہے. اس کے علاوہ کلچرل بیریئرز بھی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. میں اپنے کئی ایس ایم ایز انکلوڈنگ فارمر پروڈیوسرز اور فارمرز اور پرائمری پروڈیوسرز, میں ان کو جانتا ہوں جن کے پاس گھر میں اسمارٹ موبائل نہیں ہے. وہ جو مرد ہے جب وہ شام کو آئے گا تو پھر وہ اسمارٹ فون جو ہے تو یوز ہوگا. ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں انگلش میں ہوتی ہیں, آپ کو انگلش پڑھنی نہیں آتی ہے, پھر آپ ایک سہارا لیتے ہیں کسی اور کا. بٹ دیر از این آپشن آف اردو لینگویج ایز ویل. ٹھیک ہے, تو وہ لینگویج کا بیریئر آ جاتا ہے. کلچر کا بیریئرز ہمارے جو خود ساختہ بیریئرز ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو فیئر ہے یا چیلنج ہے برانڈنگ کا, نالج آف برانڈنگ. ہمارے لوگ کہتے ہیں بس یہی ہے نا, ٹھیک ہے, بس یہی ہے نا. They don't want to label their own product. They don't want to label or they don't want to improve the quality of their product. True. They don't want to improve the کیا کہتے ہیں the face of their place. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ امیزون سے بے دھڑک خرید لیتے ہیں لیکن دراز پہ اسپینڈ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, پتہ نہیں کیا آئے گا. اب یہ دیکھیے نا, یہ تھینک یو ویری مچ آپ نے امیزون کا ذکر کیا. ای کامرس پہ اب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ امیزون کے اوپر اسٹور لو نا, ٹھیک ہے. اب وہ گھبراہٹ تو ہے لیکن مے بی ابھی تیار نہیں ہیں, مے بی ہم اس سال اور محنت کریں گے تو اور لوگ تیار ہوں گے. سو بینیفٹس تو بہت ہیں لیکن یہ چند چیلنجز جو مجھے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اچھا, اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کلائمیٹیز پرون ملک ہے. یہاں پہ سیلاب, زلزلہ, کووڈ کا ذکر آپ نے کیا, اس طرح کے ہم نے ماضی میں بہت سی سچویشنز فیس کی ہیں. بارشوں کے پیٹرنز چینج ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے فارمرز کو خاص طور پہ. ایسے حالات میں ایس ایم ایز کے لیے کیسے ہیلپ کرتی ہیں یہ جو رورل ٹریننگز ہوتی ہیں ایس ایم ایز کے لیے, فارمرز کے لیے, یا جن لوگوں کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت سارے طریقے. فار ایگزامپل سیلاب آیا, سب کچھ بہا کے لے گیا, ٹھیک ہے. ہم نے سیلاب کے لیے تقریباً کوئی $1 ملین کی گرانٹس نکالی, چھوٹی گرانٹس 5 لاکھ کی, اور ہم نے کہا خواتین کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے. لوگوں نے ایک ہی چیز کی, کلائمیٹ ریزیلینٹ شیڈز, یعنی وہ شیڈز بنانے ہیں جن کو آندھی طوفان سے خطرہ نہ, جن کو یہ سیلاب بہا کے نہ لے جائے, جو آب و ہوا کے مطابق گرمی سردی کو خود کنٹرول کر سکے, جو تھوڑا سا زمین سے اوپر ہو تاکہ میری خرابی نہ آ سکے, میرا مال بہہ نہ سکے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تقریباً کوئی 80-90 گرانٹیں دی ہیں. اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مال خریدنا ہے, ہر کس نے کیا کہا, میں نے شیڈ بنانا ہے. پہلے اپنے خوف کو اوور کم کرنے کے لیے انتظام کیا. ہاں, تو یہ جو ہے نا ایک ہمارے پاس طریقہ ہے.
پھر جب شیڈ بنانا ہے اس کے اندر پھر ایک ٹریننگ ہے کہ اس شیڈ میں آپ نے اپنے اینیملز کو یا اپنے مال کو یا اپنی پولٹری کو کیسے رکھنا ہے. یہ بھی تو ہے نا, یہ شیڈ جو ہے اس کی مینٹیننس کیسے ہوگی, تو یہ ٹریننگ سے ہم کرواتے ہیں. تو یہ اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ تو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کروا رہا ہے, ایف او کرواتا ہے. بارشوں کے سیزن میں کیسے بچنا ہے آپ نے, کون سا بیج کیسے لگانا ہے آپ نے, اگر بیماری آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اگر سیلاب آ رہا ہے تو کس وقت پہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو مختلف ٹریننگ. اور ہمارا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, آپ یقین جانیں شاید ہم تو ہر ایک کے لیے نہیں پہنچ سکتے, وہ بھی شاید ہر ایک کے لیے نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم سے بہت زیادہ جاتے ہیں. جو بھی آپ کا ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام ان پرائمری پروڈیوسرز اور فارمرز کے پاس پہنچتے ہیں, تاکہ وہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں ان سے بچاؤ کیسے کیا جا سکے, جو ڈیزیزز ہیں ان سے بچاؤ کیسے کیا جائے. تو ایف اے او, آئی ٹی سی, سمیڈا جو انٹرپرینیورشپ کے اوپر بہت ساری ٹریننگز کرواتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور پھر دین پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, جو میں نے آپ کو چند ایگزامپلس دی. جتنا بھی کام مل جل کے پارٹنرز کر رہے ہیں اس سلسلے میں, آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا کمپوننٹ ہے یہ کتنا کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس سارے کام کو, اس ساری محنت کو؟ اچھا سوال ہے جی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے جیسے میں نے شروع میں آپ نے کہا ریولوشنری پروجیکٹ ہے, میں نے کہا تھوڑا کمپلیکس بھی ہے کیونکہ بہت سارے پارٹنرز ہیں. مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ اس گریس جو ایو فنڈڈ پروجیکٹ ہے, جو یورپی یونین کے ٹیکس پیئر کا پروجیکٹ ہے, اس میں کیپیسٹی بلڈنگ صرف ایس ایم ای کی نہیں ہو رہی ہے, جو سٹاف کام کر رہے ہیں ان کی بھی ہو رہی ہے. آئی ٹی سی ٹرینڈ کرتا ہے شی ٹریڈ کے اوپر میرے لوگوں کو, جینیوا سے ان کا ٹرینر آتا ہے, وہ ٹرینڈ کرتی ہیں جینڈر کے اوپر, شی ٹریڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. جب یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو یہ جا کے بہتر طریقے سے ہماری ایس ایم ایز کو ٹرینڈ کرتے ہیں. ہم نے جب کنسلٹنٹ ہائر کیا آن فائنینشیل لٹریسی اور بزنس پلاننگ کے اوپر, تو ہم نے جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں ان کے سٹاف کو بلایا, ٹھیک ہے, ان کے سٹاف کو ہم نے ٹرینڈ کیا 5 دن کے لیے کہ کروانا کیسے ہے, آپ کو آتا ہے لیکن اب کروانا کیسے ہے. تو اس لیے آپ کا سوال درست بیٹھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ایس ایم ایز بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے ادارے کو بھی کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی کیپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایس پی ایس کمپلائنسز کے اوپر اب میں 2-4 الفاظ بول سکتا ہوں تو کس کی وجہ سے, انہی اداروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل. تو یہ دس از آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی آنسر. بالکل بالکل, آپ نے زبردست طریقے سے آنسر کیا اس کو. اچھا, جتنے بھی ایس ایم ایز کو آپ ٹرین کرتے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو, ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے, گلوبل مارکیٹ کا فیئر اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے, اس کے علاوہ جو کمپیٹ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے اس کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے, کیا ہوگا. تو جتنی آپ ٹریننگس کراتے ہیں وہ کتنا اوور کم کرتی ہے ان فیئرس کو؟ یہ تو ہے, فیئرس تو ہوتی ہیں, اور میں یوں کہوں گا کہ ہماری جتنے بھی کیپیسٹی بلڈنگ پورٹ فولیو ہے, جتنے بھی پارٹنرز ہم کروا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی قسم کی بھی ٹریننگیں جو ہم نے مختلف نام لیے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف طریقے بتائے ہیں, یہ سمجھیے کہ یہ آپ کا ہتھیار ہیں. صحیح. جیسے ایک فوجی کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک ایس ایم ای کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں, ایک انٹرپرینور کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں. اس کو فلی اکوپ کرنا ہوتا ہے, اس کو لیس کرنا ہے تاکہ وہ جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکے, وہ جو فیئرز ہیں ان کو اوور کم کر سکے. کیونکہ دیکھیے یہ جو ڈر ہے نا یہ تو اندر ہے نا, باہر ڈر کبھی باہر نہیں ہوتا, وہ اندر ہی ہوتا ہے. اور تبدیلی بھی, میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ تبدیلی کبھی بھی باہر سے نہیں آتی, وہ بھی اندر سے آتی ہے. بالکل. جب تک آپ اپنے فیئرز کو نہیں ماریں گے, جب تک ایس ایم ایز اور ان کے اونرز یا ان کا سٹاف
یا پارٹنر آرگنائزیشنز یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اپنے فیئر کو نہیں ختم کریں گے, چینج بھی نہیں آئے گی. اور جب چینج بھی نہیں آئے گی تو پھر مسئلہ کیا آئے گا کہ آپ گرو کیسے کریں گے, آپ کمپیٹیٹو کیسے ہوں گے, آپ ریزیلینٹ کیسے ہوں گے. تو یہ سارا ایک دائرہ ہے, ایک سرکل ہے جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے ویلیو چین ہے, کسی ایک کڑی کو نکال دیں تو چین ٹوٹ جاتی ہے, چین مکمل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا اور اتنی تفصیل بتائی ہے کہ مجھے اچھی خاصی ایجوکیشن ملی ہے اس سے. لیکن کیونکہ یہ پروگرام اتنا اچھا ہے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ پروگرام تو اپنا مرحلہ مکمل کر کے ختم ہو جائے گا, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے, اس کو ایکسپینڈ کریں گے, اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم جن کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اینڈ تک کام کرتے جائیں گے, میں نے ایک امام کو سنا اور انہوں نے کہا کہ جو تعلیم ہوتی ہے نا, یہ تو ایک ریپل ایفیکٹ ہوتی ہے, یہ کہیں رکتی نہیں ہے, یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, سینہ بسینہ دل بدل چلتی رہتی ہے. تو ہم نے جن لوگوں کو بھی کیپیسیٹیٹ کیا ہے وہ آگے کیپیسیٹیٹ کریں گے, یا ان کو دیکھنے والے کیپیسیٹیٹ کریں گے. جب بھی ہمارے ہائی لیول کے پلیٹ فارمز ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ نادر گل صاحب نے یا ہمارے جو اور پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ تمام یہ چاہتے ہیں کہ اس کا سیکنڈ فیز ہو, تمام یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ کسی کو پیسے دے کر کامیاب نہیں کر سکتے, صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا, ورنہ میں ایسے اور آپ ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں گی جن کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن وہ کاروبار نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک پیکج ہے, ٹھیک ہے, جس میں کیا ہے, مینٹرنگ بھی ہے, جس میں کیا ہے, اورینٹیشنز ہے, جس میں کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جس میں ایکسیس ٹو فائنینس ہے تھرو لونز اور تھرو گرانٹس. ٹھیک ہے, جس میں بہت ساری ٹریننگز ہیں ٹو گرو, ٹو کمپیٹ. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں, آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں. اور جب یہ سارا کچھ ہوگا نا جی, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہمارا جو ہے تو ان امپلائمنٹ میں کمی آتی جائے گی. ایک خیرپور میں ایک فیکٹری ہے, اس کو ہم نے سپورٹ کیا, پہلے دن 70 لڑکیوں کو جو ہے نا جاب ملی, پہلے دن. تو ان کی جو پر ڈے انکم تھی تو انہوں نے کہا 500. تو مجھ سے ایک رپورٹر نے کہا جی 500 کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جس کے پاس نہیں ہوتا اس کے لیے بہت ہوتے ہیں, اور خیرپور جیسی جگہ, اور خیرپور جیسے. ٹھیک ہے, میں کہا کسی دن سوچنا کہ آج تمہیں 500 روپے ملے اور تم نے اپنے لیے کچھ خرید لیا, تو بس وہ بہت کچھ ہوتا ہے. سو ہم چاہتے ہیں اور ہماری گزارش ہے, ہمارے جو سینئر مینجمنٹ ہے یا ہمارے جتنے بھی اور ادارے ہیں ان کی سینئر مینجمنٹ ہے, ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا فیز 2 بھی ہونا چاہیے. ابھی اگر ہم نے 370 یا 400 کو ہم گرانٹس دے سکیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم 4000 کو گرانٹ دیں, ہم 40,000 کو گرانٹ دیں, اور انشاءاللہ اس کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے, اسی طریقے سے چلتا رہے گا. EU ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا شاید گورنمنٹ ہو, اور مجھے پوری امید ہے کہ EU بھی اس کو آگے چلانے کی کوشش کرے. سکسیسز بہت زیادہ ہیں. سو ایز وی آر گوئنگ ٹو ریپ اپ دس پوڈ کاسٹ سیریز, تو میں چاہتی ہوں کہ آخر میں آپ اس سارے سفر پہ جو گراسپ کے ساتھ آپ کا رہا, اگر آپ مختصراً روشنی ڈال دیں, اس سے امپیکٹ کیا آیا ایس ایم ایز پہ, اکانومی پہ, کلائمیٹ اینڈ اچیونگ SDGs پہ, اور اگر آپ اپنے پارٹنرز کو کچھ کہنا چاہیں, کوئی خاص بات آئندہ کے لیے یا اس پروجیکٹ کے چلتے ہوئے, تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے امپیکٹ تو بہت آیا ہے. ابھی ہم نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی اور 9,000 کی ہم نے, اور اس میں سے پتہ چلا 15,000 پلس, میں بتا نہیں سکتا کہ 15,546 ہے یا 456 ہے, سو اس لیے میں 15,000 پلس کی بات کر رہا ہوں. یہ جابس کریٹ ہوئی, تو میں کہوں گا کہ ود ان اے اسپین آف 18 to 20 months, کیونکہ جب آپ کچھ کرتے ہیں نا تو پہلے دن تو کوئی چیز کریٹ نہیں ہوتی, وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ یہ دیکھیے کہ 15,000 سے زیادہ جابس کریٹ ہوئی، جس میں 4,000 سے زیادہ خواتین ہیں. ٹھیک ہے، یہ امپیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی 46% ٹرانزیکشن انکریز ہوئی ہے. 46%. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہم ایوریج بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی 200 ہوئی ہو سکتا ہے کسی کی 20% ہوئی ہو. یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز. ہو سکتا ہے سیلاب کی وجہ سے اس سال میری بزنس ٹرانزیکشن جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی، جو آپ نیچرل کلیمٹیز کی بات کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا، ہم تو 100% کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا 80% جو ہے وہ تو آپ کا انوویٹو ٹیکنالوجیز اینڈ بیسٹ پریکٹسز کے اوپر استعمال ہوا، اور ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے ہمارے اور بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں، جو انکم کے ساتھ سیلز ٹرن اوور، کوئی 48-49% تو سیلز ٹرن اوور انکریز ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی ایک انٹرونشن کی وجہ سے، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ پورا پیکج ہے. تو یہ بینیفٹس ہیں نا. اچھا، اس کے علاوہ کیا بینیفٹ ہیں؟ لوگوں نے جو رورل ایس ایم ایز ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ان کو پتہ چلا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو یہ 3-4 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، سیلز ٹرن اوور، ٹیکنالوجی کا استعمال، امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، بزنس ٹرانزیکشنز، ٹھیک ہے، آپ کا آؤٹ ریچ بڑھا ٹو دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ. یہ بھی بینیفٹ ہے نا جی. بالکل. جب یہ اتنے امپیکٹ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا، جو ہمارا حکومت پاکستان نے بھی یہ سائن کیے ہوئے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، تو ہم ان 5 کے اوپر کام کر رہے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر، جس میں زیرو ہنگر ہے، اس میں نو پاورٹی ہے، جینڈر کے اوپر ہے، اس میں ڈیسنٹ ورک کے اوپر ہے، اور کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. تو ہم ان کو بھی تو ایڈریس کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن، اپنے اس میں دائرہ کار میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تو ایس ایم ایز کے ساتھ کام کریں. یا میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، تو یہ ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس میں پاورٹی ایلیویشن ضرور ڈھونڈنی ہے. تخفیف غربت کا ہم نے عنصر ضرور دیکھنا ہوگا. ہماری سینئر مینجمنٹ یا ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، وہ ہمیں ہمیشہ یہی گائیڈ کرتا ہے کہ جو بھی انٹرونشن ہے، ایس ایم ای، بھلے آپ کمرشل اینڈ وائبل ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی بھی انٹرونشن جو ہے تو پاورٹی کو ایڈریس نہیں کر رہی، تو پھر پی پی ایف جو ہے نا، اس میں اس کے آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہم ضرور کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں. میں ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے تو میں شکر گزار ہوں یورپی یونین کا، ان کی عوام کا، کہ ان کے پیسے سے یہاں پہ پاکستان میں، ہم پورے پاکستان کو تو نہیں، لیکن اگر تھوڑے سے لوگوں کی بھی زندگی بدلتے ہیں نا، تو بہت فرق پڑتا ہے. بالکل. مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، اگر آپ الاؤ کریں، جی جسٹ 30 سیکنڈز لوں گا. ایک چھوٹا بچہ سمندر کے کنارے اسٹار فش اٹھاتا ہے اور پانی میں پھینکتا ہے. تو میرے جیسا ایک بوڑھا دور سے دیکھتا ہے، وہ بچے کے پاس جاتا ہے، کہتے کیا کرتے ہو، کیا فرق پڑے گا تم ایک ایک کو اٹھا کے پانی میں پھینکتے ہو. تو وہ پھر ایک اٹھاتا ہے، پانی میں پھینکتا ہے، کہتا ہے انکل کوئی فرق تو پڑے گا نا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پورے پاکستان کو نہیں پہنچ سک رہے ہیں، تو ہم جتنوں کو بھی پہنچ رہے ہیں ان کے اوپر جب فرق پڑے گا، تو جیسے میں نے آپ کو اس امام کی ایک بات بتائی تھی، تو وہ رپل ایفیکٹ اس کا ضرور آئے گا، وہ ضرور دیکھیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئی ٹی سی نے پی پی ایف کو چنا اس کام کے لیے. پی پی ایف ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ود ان اے ڈے آپ کو 150 ڈسٹرکٹس میں جو ہے نا آؤٹ ریچ رکھتا ہے، اور ود ان 1 کال آپ یقین جانیں ایک میسج کے اوپر ہم جو ہے نا 150 ڈسٹرکٹس میں جو ہے ہم کام کر جاتے ہیں. ہمیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا میں
شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروجیکٹ کے لیے چنا. میرے دل کے بہت قریب ہے یہ پروجیکٹ. تو اور میری پوری ٹیم, میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں, کور پارٹنرز ہو گئے یا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے پارٹنرز ہو گئے, 22 کے 22 اضلاع میں کتنے خطرات آتے ہیں. بالکل. بلوچستان آپ یہ دیکھیے کہ اب تو جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی ہیں. لیکن ان مسائل میں سیلاب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ابھی جو سیلاب آئے ہیں, لیکن ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے, اتنا ڈیڈیکیٹڈ سٹاف, بھلے وہ ITC کا ہے, بھلے وہ FAO کا ہے, وہ SMEDA کا ہے, وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا ہے, یا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں ان کا ہے. کیا مرد حضرات, کیا خواتین, ڈیڈیکیشن کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ دھماکوں میں وہیں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی میرے پاس ایسی اگزامپل ہیں, کئی حالات خراب ہو جاتے ہیں بلوچستان میں, خصوصاً سٹاف ہمارا فیلڈ میں ہوتا ہے, بیچارے پھر کبھی ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں چھپ کے کہیں دوسری جگہ, کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو چلے جائیں گے. اور یہ انہی کی کاوشیں ہیں, انہی کی محنتیں ہیں, ہمارے لیڈران کی, ہماری لیڈرشپ کی. بالکل, اٹ از اے ٹیم ورک. ٹوگیدر وی کین اچیو مور. ٹرو. ٹھیک ہے. اور ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا پیکج ہے گریسپ کا, یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ کڑیاں ہیں, ایک کڑی دوسرے سے جدا ہو گئی تو چین ٹوٹ گئی. سو تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بھی, سلمہ آپ کا بہت شکریہ. سر, آپ نے بہت مشکل سوالات کیے میرے اوپر. بہت شکریہ سہیل خان صاحب, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. پہلے 3 ایپیسوڈس میں جو باتیں ہوئیں ان کو بھی, اور جو پینڈنگ چیزیں تھیں کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بھی, اور روٹس آف پروگریس سیریز کا یہ 4تھ ایپیسوڈ تھا اینڈ لاسٹ بھی. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں پارٹنرز کا, جن کا ذکر سہیل صاحب نے بھی بار بار کیا. یورپی یونین کی طرف سے فنڈڈ پروگرام ہے یہ, اور اس کے علاوہ اس میں جو اس کو لے کر چل رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر, اور جو پارٹنرز ہیں دے آر PPAF, FAO, SMEDA, سب کا شکریہ. اب تک اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ کن کن چیزوں پر بات ہو چکی ہے, پروگریس پہ بات ہوئی, پالیسیز پہ بات ہوئی, فائنانس پہ بات ہوئی, اور ابھی تک کیپیسٹی بلڈنگ کو بھی ہم تمام ایسپیکٹ سے کور کر چکے ہیں. تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.